اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عباسی خلیفہ نے خاندان عباسی میں سے جو سب سے مدبر تھا، جو سب سے ذی شعور تھا، ذی فہم تھا، صاحب ادراک تھا، گویا جو سب سے بڑا عالم تھا، اس نے اس کو بلایا۔ مورخین نے ان کا نام لکھا ہے اس کا جنیدی، اور عباسی خلیفہ نے جنیدی کو بلا کر کہا سنو، تم جتنا مال و زر کہو گے میں تمہیں دینے کو تیار ہوں، اگر کہو تو میں تمہارے قد کے مطابق، قد کے برابر مال و دینار تمہیں دیتا ہوں۔ اور پھر کہا دربار میں جس منصب کا تم حکم کرو گے وہ پورا ہوگا، جو عہدہ تمہیں چاہیے وہ میں دینے کو تیار ہوں۔ پھر عباسی خلیفہ نے جنیدی سے کہا سنو، اگر تم کہو تو میں تمہیں مال و زر میں تول دوں گا، اپنے وزن کے مطابق مال لے لینا۔ جنیدی نے کہا نہ کرنا کیا ہے؟ اس نے کہا بس تیرے علم کو دیکھنا ہے۔ تو جنیدی نے کہا تو سوال کر، میں ابھی علم کی گریں کھول دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، سوال میں نے نہیں کرنا، سوال کرنا ہے علی نکی نے، بیٹا ہے امام محمد تقی علیہ السلام کا۔ ظاہری طور پر اس کے بابا دنیا سے چلے گئے، عمر اس کی ہے 7 یا 8 سال۔ میں نے تمہیں اس لیے چنا ہے کہ تو ایسے کر، ظاہری طور پہ ان کا ہمدرد بن کے جا، اور جا کر کے پہلے اظہار تعزیت کر کہ اس عمر میں آپ یتیم ہو گئے، اور پھر سینے پہ ہاتھ مار کے کہنا پورا علاقہ جانتا ہے کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، لہٰذا علی نکی کے علوم کی ذمہ داری اب میری ہے، میں علی نکی کو علوم پڑھاؤں گا۔ جنیدی کہا اچھا چلو میں چلا جاتا ہوں، لیکن تمہیں فائدہ؟ اس نے کہا مجھے فائدہ یہ ہے اگر تو علی نکی کو علم پڑھا دے گا، بچہ جو سیکھ جاتا ہے اسی پہ باقی رہتا ہے، لہٰذا یہ فرزند امام محمد تقی علیہ السلام بڑا ہو کر کے اعلان نہیں کر سکے گا کہ علم بھی بنی ہاشم کا اعجاز ہے، ہم اعلان کریں گے کہ علم جو ہے وہ عباسیوں کی سلطنت ہے۔ جنیدی اور اس کے مابین طے پا گیا۔ ظاہری سن مبارک بادشاہ کا 7 یا 8 سال۔ اب یہاں پہ پتہ چلے گا، آج بھی لوگوں کو اشکال ہے، آج بھی لوگ شک کرتے ہیں جی شیعت کہتی ہے کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے۔ دیکھو اگر امام منصوص من اللہ نہ ہو تو تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، بڑے بڑے علماء ان کی بارگاہ میں آ کے چرب زبان علماء جو ہے وہ گونگے ہو گئے، علم امامت کے سامنے ان کی ایک بھی نہ چلی۔ چنانچہ جنیدی جو ہے وہ اپنی طرف سے تیار ہو کے آ گیا مولا امام علی نکی علیہ السلام کے گھر۔ اس نے ظاہری ہمدردی کا اظہار کیا، مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ اس سن میں جو ہے وہ یتیم ہو گئے۔ اور پھر اس نے کہا میرے آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پورا علاقہ میرے علم سے سیراب ہوتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں علی نکی کو علوم پڑھاؤں۔ جواب کوئی نہیں آیا۔ اسی سن مبارک میں اپنے وقت کی حجت گفتگو کر رہی تھی، جنیدی دیکھتا رہا اور چپ۔ گفتگو ایسی سنی کہ پھر یہ بولا نہیں۔ اگلا دن پھر چپ، تیسرا دن پھر چپ، حتیٰ کہ 1 مہینہ گزر گیا۔ اب عباسی خلیفہ نے کہا ایسے کرو کہ جنیدی کو بلاؤ تاکہ میں اس سے پوچھوں کہ 1 مہینے میں تو اس نے بچے کو پتہ نہیں کون کون سے علوم پڑھا دیے ہوں گے، اور میں اس سے پتہ کروں کہ میں اپنے مقصد میں کس حد تک، کہاں تک کامیاب ہوا ہوں۔ اس نے جنیدی کو بلایا، اور بلایا اس انداز میں کہ مورخ کہتے ہیں طبل، ڈھول، تاشے اس کے استقبال کے لیے دربار کے دروازے پہ 2 غلاموں کو کھڑا کیا جن کے ہاتھوں پہ اشرفیوں کے تھال تھے۔ کہا آتے ہی پیش کرنا، چونکہ
یہ جس مشن پہ گیا تھا اس کا ایک ماہ وہاں پہ رکنا اس امر کی دلیل ہے کہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ جنیدی آیا، اس نے کسی کو کوئی جواب نہیں دیا، دربار کے دروازے پر کھڑے غلاموں سے اس نے اشرفیاں بھی قبول نہیں کی اور سیدھا آ گیا۔ عباسی خلیفہ نے کہا، ہاں جنیدی تو علی نقی کو علم سکھانے گیا تھا، اس بچے کو کیا کیا سکھایا؟ جنیدی کہتا ہے خبردار اسے بچہ نہ کہنا، وہ میرا استاد ہے اور میں استاد کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ عباسی خلیفہ کہتا ہے جنیدی تو سکھانے گیا تھا۔ اس نے کہا میں سکھانے گیا تھا لیکن میں سیکھ کے آیا ہوں۔ یہ ہوتا ہے منصوص من اللہ امام۔ یہ امام وہ ہوتا ہے جسے خدا متعین کرتا ہے، وہ امام نہیں ہوتا جس سے مسئلہ پوچھا جائے اور وہ لیت و لال سے کام لے یا جواب نہ دے سکے۔ عباسی خلیفہ کہتا ہے جنیدی تم تو سکھانے گئے تھے۔ جنیدی کہتا ہے کہ میں ایک دن چپ رہا، 2 دن چپ رہا، 3 دن چپ رہا، چنانچہ 7ویں دن اسی علی نقی مولا نے مجھ سے کہا جنیدی تو بتاتا ہے یا میں بتاؤں تجھے بھیجا کس نے اور تو کس مقصد کے لیے آیا؟ کہتا ہے میں نے نظر انداز کیا اس بات کو، لیکن کہتا ہے عباسی خلیفہ تم حیران رہ جاؤ گے، میں جس علم کی بھی ابتدا کرتا، چاہے وہ علم الدرائت، علم کلام، علم فلسفہ، علم اصول، علم الرجال، میں جس کی بھی ابتدا کرتا یہ شہزادہ مسکرا کے مجھے اسی علم کی انتہا کی خبر دیتا۔ آخر کہتا ہے میں نے 7ویں 8ویں دن قدموں پہ ہاتھ رکھا اور رکھ کر کہا کہ فرزند رسول میری کیا مجال کہ میں آپ کو سکھاؤں یا پڑھاؤں، مجھے صرف اتنا جواب دیں کہ آپ کو پڑھاتا کون ہے اور آپ کو کس نے پڑھایا؟ جنیدی کہتا ہے سنو گے عباسی خلیفہ؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اس شہزادے نے مجھے جواب دیا جنیدی ذہن میں رکھنا ہم پڑھنے نہیں آتے، ہم پڑھانے آتے ہیں، ہم سیکھنے نہیں آتے، ہم سکھانے آتے ہیں، چونکہ ہم منصوص من اللہ ہیں۔ خداوند متعال ہمیں معرفت امام علی نقی علیہ السلام کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔